وہ ایک عمل جو تقدیر بدل گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور انسان مایوسی کے آخری کنارے پر کھڑا ہو تو آسمان سے کیسے مدد اترتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان کردہ ایک ایسا سچا اور ایمان افروز واقعہ جو آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ ایک بار پہلی امتوں کے 3 مسافر دور دراز کے سفر پر نکلے۔ راستے میں شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ ابھی وہ اندر سنبھل کر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان رینگتی ہوئی آئی اور غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ غار کے اندر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس چٹان کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس ویران پہاڑ پر ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ اگر وہ یہاں سے نہ نکل سکے تو بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر ان کی موت یقینی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن روشن کرتے ہوئے کہا، لوگو، دنیا کا کوئی انسان آج ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ غور کرو، کیا تم نے زندگی میں کوئی ایک عمل بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ آج اپنے اس خالص عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، وہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ تینوں نے اپنے دل ٹٹولے اور باری باری اللہ کے حضور اپنے سب سے چھپے ہوئے اور خالص اعمال پیش کرنا شروع کر دیے۔ پہلے شخص نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ میں روزانہ شام کو مویشیوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن مجھے رات ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور بچوں کو پیاس سے بلبلاتے دیکھا، لیکن میں نے والدین کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی بچوں کو پہلے دودھ دیا۔ میں پوری رات پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف اور صرف تیرے رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ دعا ختم ہوتے ہی ایک معجزہ ہوا۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، غار میں روشنی کی ایک باریک کرن اندر آئی، لیکن راستہ ابھی اتنا نہیں تھا کہ کوئی باہر نکل سکے۔ اب دوسرے شخص نے آگے بڑھ کر اپنی التجا رکھی، اے رب العزت، مجھے اپنے ایک چچا زاد بہن سے شدید محبت تھی۔ ایک بار جب وہ سخت مالی تنگی کا شکار ہوئی تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے گناہ کی دعوت دی اور 20 دینار کے عوض اسے راضی کر لیا۔ جب میں بالکل گناہ کرنے کے قریب تھا تو اس نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ سے ڈرو، اس مہر کو ناحق نہ توڑو۔ یہ سنتے ہی میں کانپ اٹھا۔ میں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، پیسے بھی اسے بخش دیے اور تیری خشیت میں وہاں سے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے وہ گناہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ اس وقت چٹان مزید سرک گئی۔ اب غار کے اندر اچھی خاصی روشنی آ چکی تھی، لیکن نکلنے کی جگہ ابھی بھی نہیں بنی تھی۔ اب آخری شخص کی باری تھی۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، میں کچھ مزدوروں سے کام کروایا اور سب کو ان کی اجرت دے دی، مگر ایک مزدور اپنی کچھ اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی معمولی سی رقم کو ایک کاروبار میں لگا دیا۔ وقت کے ساتھ اس رقم میں اتنی برکت ہوئی کہ اس سے بکریاں، گائیں، اونٹ اور غلام بن گئے۔ سالوں بعد وہ مزدور واپس آیا اور کہنے لگا، مجھے وہ پرانی اجرت دے دو۔ میں نے وادی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تمام مویشی اور غلام تیرے ہیں۔ اس نے سمجھا میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا، یہ سچ ہے۔ وہ ایک ایک چیز لے گیا اور میرے پاس کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے اس کے ساتھ یہ امانت داری صرف تیری رضا کے لیے کی تھی تو اس چٹان کو پورا ہٹا دے۔ ابھی اس دعا کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ وہ عظیم الشان چٹان پوری کی پوری غار کے منہ سے ہٹ گئی۔ وہ تینوں مسافر صحیح سلامت اپنے قدموں پر چلتے ہوئے غار سے باہر نکل آئے اور کھلی ہوا میں سانس لینے لگے۔ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ گناہ کا پورا موقع ہونے کے باوجود صرف اللہ کے ڈر سے رک جانا انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال لیتا ہے۔ انسان کا ایک بھی نیک عمل اگر دکھاوے کے بغیر خالص اللہ کے لیے ہو تو وہ بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔